بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرطوں کا بیان۔ مسئلہ: نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کرے، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے، فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیوے، قبلے کی طرف منہ کر کے جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہیں اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ: باریک تنزیب یا بک یا جالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اکثروں کو یہ مسئلے پتہ نہیں ہے۔ آستین 3/4 ہوتے ہیں، ہاتھ نظر آتا ہے اور جالی کا دوپٹہ اوڑھتے ہیں، بال اور سینہ اور پیشانی کے بال وغیرہ نظر آتے ہیں، تو ایسا نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ باریک جالی کا کپڑا یا اس کا دوپٹہ بھی اوڑھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوپٹہ اتنا بڑا ہو کہ ہاتھ اچھے سے ڈھک جائے، آستین بھی اتنے لمبے ہو کہ ہاتھ کے پہنچوں تک آستین ہو، تو پورا سطر کا مطلب سطر کو اچھی طرح چھپا کر نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی باہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی، پھر سے پڑھے، اور اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، اچانک تھوڑا ہاتھ دکھ گیا، 3 دفعہ سبحان اللہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم صحیح کر لینا۔ دوپٹہ کھل گیا، 3 دفعہ سبحان اللہ بولنے سے پہلے جلدی سے باندھ لینا۔ اگر اس کے اندر باندھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے اس سے زیادہ دیر لگ گئی تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے، اسی میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے تو نماز نہ ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر، چوتھائی بال، چوتھائی پیٹ یا چوتھائی پیٹھ، چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ وغیرہ کھل جانے سے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی، اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ چھوٹی بچی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے لیکن نماز کو نہ چھوڑے۔ مسئلہ: مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے کہ اگر نجاست ہوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے گا، تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالنے پھر وضو کے لیے تیمم کرے۔ پانی کی کمی ہے، قلت ہے، سفر میں گئے، گندگی صاف کرے تو وضو کے لیے نہیں ملتا، وضو کرے تو گندگی نہیں صاف کر سکتے تو پہلے گندگی صاف کر لے، گندگی صاف کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے وضو کر کے تیمم کر لے۔ مسئلہ: ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا نہیں تھا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا۔ اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جائے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ کوئی قضا پڑھی تھی، یعنی اب لاسٹ ٹائم پہ ظہر کے پڑھے تھے، ہم کو آئیڈیا نہیں تھا تو عصر کا وقت لگ گیا تھا، تو ظہر کی قضا خود بخود ادا ہو گئی، پھر سے قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادا میں شمار نہیں ہوتی بلکہ وقت جانے کے بعد پڑھنے کی وجہ سے قضا میں شمار ہوگی۔ مسئلہ: اور اگر وقت آنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا اور ہم نماز پڑھ لیے تو لامحال آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے وقت کا ہونا شرط ہے۔ اگر وقت سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وقت جانے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو بھی نماز نہیں ہوگی، تو لہٰذا وقت کا خیال رکھ کر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔